الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله 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 بے بسی کی تصویر بنی یہ حوا کی بیٹی آپ سے فریاد کرتی ہے، اے اللہ پاک ہماری مدد فرما، ہمیں علم کی روشنی عطا فرما، اندھیروں سے روشنی کا سفر، مایوسیوں سے کامیابی کی طرف ہم گامزن ہیں۔ یا اللہ مجھے اتنی طاقت عطا فرما کہ میں ان غریبوں کا دکھ بانٹ سکوں۔ دوستوں، روحانیت عملیہ چینل ان معصوم اور بے سہارا بچوں کی کفالت بلا رنگ و نسل اور بلا تفریق کر رہا ہے۔ اس مقصد میں ہمارا ساتھ دیجیے، اپنے عطیات کے لیے ہم سے ابھی رابطہ کیجیے۔ ہمارا ای میل ہے roa.donation543@gmail.com۔ قدم بقدم ہمارا ساتھ دیجیے، اہل چمن کے ان پھولوں کی حفاظت کا وعدہ انشاءاللہ آخری سانس تک نبھاتے رہیں گے۔ روحانیت عملیہ چینل کے معزز سامعین اور محترم ناظرین، آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمیونٹی پوسٹ پر اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ اعتکاف کے معنی ہیں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف اللہ کی رضا کی خاطر دنیا سے گوشہ نشینی اختیار کرنا۔ اعتکاف کی بھی 3 قسمیں ہیں: واجب اعتکاف، مسنون اعتکاف، مستحب اعتکاف۔ واجب اعتکاف سے مراد ایسا اعتکاف جو کسی کام کی قسم یعنی منت مانگ کر کیا جائے، جیسے اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اسے واجب اعتکاف کہتے ہیں۔ اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے اور اس کی کم سے کم مقدار 1 دن 1 رات ہے۔ مسنون اعتکاف، یہ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے۔ اگر تمام علاقے والوں میں سے ایک بھی شخص اعتکاف کی نیت نہیں کرے گا تو سارے علاقے والے گناہگار ہوں گے۔ اس اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہے۔ یہ اعتکاف 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے پر شروع کیا جاتا ہے اور آخری روزے کے سورج غروب ہونے تک کیا جاتا ہے۔ مستحب اعتکاف، یہ مسجد میں داخل ہوتے ہی کر لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد نمازی جتنی بھی دیر مسجد میں رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں، اس کی مقدار کا بھی کوئی تعین نہیں۔ یہ اعتکاف 1 سے 2 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں اعتکاف کے موضوع کے حوالے سے بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخری اور تیسرے عشرے کے آغاز پر اعتکاف فرمایا اور اسی سلسلے کو اللہ کے رسول نے اپنے وصال تک پورا فرمایا۔
المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جہاں رمضان کا آخری عشرہ مبارک آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ دور حاضر میں آج لوگ اعتکاف کے حوالے سے عجیب و غریب اور من گھڑت روایت کو بیان کرتے ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگ اعتکاف میں بیٹھ کر تمام دنیاوی کاموں اور روزمرہ زندگی کو اس طرح انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ عام زندگی کے حالات ہوں۔ علماء جمہور کی ایک متفقہ رائے یہ ہے کہ اگر کسی معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے نے بلا عذر یعنی بلا کسی وجہ دوران اعتکاف کوئی بھی دنیاوی کام کو انجام دیا تو سمجھ لو اس کا اعتکاف زائل ہو گیا۔ اب وہ اگر اعتکاف میں بیٹھا ہے تو ایسے اعتکاف کی اللہ پاک ہرگز پرواہ نہیں کرے گا۔ مسنون اعتکاف کا طریقہ: سب سے پہلے روزے کی شرط ہے۔ اس کے بعد جب آخری عشرہ آئے یعنی 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے معتکف کو یعنی اعتکاف کرنے والے کو مسجد حاضہ جس میں اس نے اعتکاف کا ارادہ کیا ہو وہاں اپنے ضروری سامان کے ساتھ پہنچ جائے اور جانے سے پہلے غسل کرے، خوشبو لگائے، ہاتھ پیروں کے ناخن تراشے۔ یہ سارے کام مسنون ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی دعا پڑھے۔ اعتکاف کے حوالے سے معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے پر کچھ شرائط ہیں۔ اعتکاف کرنے والا کسی مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، اعتکاف کرنے والا کسی کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، بلا عذر مسجد سے باہر نہیں آ سکتا، موبائل فون استعمال نہیں کر سکتا، اپنی بیوی یا کسی بھی عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اور اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتا۔ روزہ لازم ہے۔ 5 اوقات کی نمازوں کے علاوہ ذکر و اذکار کرے، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، دینی مسائل کے حوالے سے دینی کتب کا مطالعہ کرے اور اگر تھکاوٹ محسوس کرے تو وہ کچھ دیر کے لیے آرام بھی کر سکتا ہے۔ دوستوں، اب آتے ہیں اس موضوع کی جانب کہ عورتیں اعتکاف کیسے کریں گی۔ اعتکاف تو عورتوں کا بھی مسجد میں ہی کیا جانا شرط ہے۔ اگر شادی شدہ ہیں تو اپنے شوہر کی اجازت لے کر اعتکاف میں بیٹھیں گی اور اگر شادی شدہ نہیں ہیں تو اپنے ماں باپ کی اجازت سے اعتکاف میں بیٹھیں گی۔ لیکن اگر عورتوں کے لیے مساجد میں اہتمام نہ ہو تو وہ پھر گھر میں گوشہ نشینی اختیار کر سکتی ہیں، عبادات کر سکتی ہیں، لیکن عورتوں کے اعتکاف کا مسنون طریقہ تو مسجد میں بیٹھنے کا ہی ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی۔ دوستوں، ان الفاظ کے ساتھ ہی روحانی عمل کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔